ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، اس کائنات میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز پروردگار عالم جل وعلا سے محبت کرتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے ایک بال کے برابر بھی انحراف نہیں کرتی۔ آپ صبح کو اٹھیں اور آپ کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کریں، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں اور غور کریں کہ ہر چیز کائنات میں اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی فرما برداری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا ہے کہ فلاں ملک میں اس ٹائم پر تجھ کو طلوع ہونا ہے، وہ 1 منٹ نہ ادھر نہ ادھر، اسی ٹائم پر طلوع ہوتا ہے۔ ہندوستان میں تیرے طلوع ہونے کا ٹائم یہ ہے اور امریکہ میں طلوع ہونے کا ٹائم یہ ہے، وہاں تجھے دکھنے کا ٹائم 20 منٹ کے بعد ہے اور یہاں نظر آنے کا ٹائم 20 منٹ پہلے ہے۔ کہیں آدھا گھنٹہ، کہیں 1 گھنٹہ، کہیں 12 گھنٹہ، یہ فرق کے ساتھ میں سورج کو طلوع ہونا ہے۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ اس نے جو حکم دیا اس سے 1 منٹ بھی ادھر ادھر کیا ہے؟ جس وقت بھی اس نے حکم دیا ہے جس ملک میں طلوع ہونے کا، اسی ملک میں اسی منٹ پر طلوع ہوتا ہے۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تجھے ان تاریخوں میں نظر آنا ہے، ان تاریخوں میں نظر نہیں آنا ہے، ان تاریخوں میں آدھا نظر آنا ہے، ان تاریخوں میں پورا نظر آنا ہے، ان تاریخوں میں ادھورا نظر آنا ہے، ان تاریخوں میں باریک نظر آنا ہے، ان تاریخوں میں مکمل نظر آنا ہے۔ تو اس کو جو حکم دیا ہے وہ اسی حکم کا پابند ہے۔ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تجھے وہاں پر تیز چلنا ہے، تجھے آہستہ چلنا ہے، اس جگہ گرم ہونا ہے، اس جگہ نرم ہونا ہے، اس جگہ ٹھنڈی ہونا ہے، اس جگہ گرم ہونا ہے، اس نے وہی کیا۔ آگ کو حکم دیا ہے کہ تجھے اوپر کی طرف کو جانا ہے، وہ اوپر ہی کی طرف جاتی ہے۔ پانی کو حکم دیا ہے تجھے نیچے کی طرف چلنا ہے، وہ نیچے ہی چلتا ہے۔ جس کو جو حکم دیا ہے پروردگار عالم نے، وہ اپنے اس حکم کے مطابق رواں دواں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ
وسخر لكم الليل والنهار. ہم نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہم نے ہواؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ہم نے آگ اور پانی کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے قبضے میں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حکم دیا ہے وہ اس حکم کی پابند ہے. اللہ اکبر، وہ اس حکم کی پابند، سوائے جناب انسان کے. اس کو جو حکم دیا ہے افضل قرار دینے کے باوجود، بادشاہ بنانے کے باوجود، یہ اس کے حکم کا پابند نہیں ہے. تو کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کی پابند بھی ہے اور اس کی محبت بھی کرتی ہے اور اسی کا پیدا ہوئی ہے اور فنا ہونے تک اسی کا ذکر بھی کرتی ہے. ہر چیز اس کا ذکر کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم سمجھتے نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھائی. حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پرندوں کی گفتگو سکھائی. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک پرندہ بولا، چہچہایا، فرمایا جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں سمجھے کیا کہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ ایک نام لیتا ہے، حق حق حق. کوئی پرندہ بولا، آپ نے فرمایا جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہ ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے سمد 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 سمد. کوئی چہچہایا، آپ نے فرمایا جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ اور اس کے ہم نہیں جانتے. کیا کہتا ہے؟ ہو یعنی وہی ہے وہی ہے وہی ہے، وہ حق ہے. درندہ، پرندہ، کیڑا جو بھی ہے وہ اس کی تسبیح میں مگن ہے، ذکر الہی میں مگن ہے، لیکن ہم اس کی تسبیح و تقدیس سمجھتے نہیں. وہ کائنات میں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہیں جو ذکر کرتی ہیں، یہ ہیں اجباری، اور ہمارا ذکر کرنا یہ ہے اختیاری. شاید آپ نہیں سمجھے. پہلے میں ایک سوال قائم کروں تب سمجھیں گے آپ. وہ دن اور رات ذکر کریں تو ہم سے افضل نہیں. ہم کبھی کبھی ذکر کریں تو ہم اس سے افضل ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، تو جو دن اور رات ذکر کرے، ہمیشہ کرے،
وہ افضل نہیں، اور جو کبھی کبھی کرے وہ افضل. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا جو ذکر ہے وہ اجباری ہے، ہمارا جو ذکر ہے وہ اختیاری ہے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا ہے کہ ان کو ذکر کرنا ہی ہے. سر منہ انحراف نہیں کرنا ہے، ان کی فطرت میں داخل ہے. پانی نیچے کو اترنا ہے تو نیچے ہی کو اترنا ہے، ہوا کو اوپر جانا ہے تو نیچے نہیں اوپر ہی چڑھے گی. وہ ہے اجباری، اور ہمارا جو ذکر ہے وہ ہے اختیاری. ہم کو عقل و شعور دیا گیا ہے، ہم کو نفس دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ شیطان ہے، ہمارے ساتھ نفس ہے، ہمارے ساتھ دنیا ہے، ہمارے ساتھ لغویات ہیں، ہمارے ساتھ خواہشات ہیں، ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں. مگر اس کے باوجود اختیار دیا گیا ہے کہ دونوں راستوں میں سے یہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اب چونکہ برائی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، مگر یہ برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، لغویات کو چھوڑ دیتا ہے، خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کائنات میں اس کو افضل اور بادشاہ بناتا ہے. تو ہمارا جو ذکر ہے وہ اختیاری ہے، اس لیے ہم افضل ہیں. پروردگار عالم جل وعلا سے ساری کائنات محبت کرتی ہے، اور ان میں انسان بھی ہیں جو محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ والے کرتے ہیں. آج میرا موضوع ہے کہ انسانوں میں، نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہی ہیں نیک لوگ، لیکن یہ غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے. یہ بالکل طے ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب سے کرتا ہے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. کبھی ان کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی ان کے شہر کی قسم کھاتا ہے، کبھی ان کی زندگی کی قسم کھاتا ہے، کبھی ان کے زمانے کی قسم کھاتا ہے، کبھی ان کے گفتار کی قسم کھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے. اور محبوب کی محبت کے ساتھ ساتھ جو اس محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم جل وعلا اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور محبوب کے جو غلام ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے. آئیے، محبوب سے محبت کرتا ہے اور محبوب کے غلاموں سے کتنی محبت کرتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اتنی محبت کرتا ہے کافروں نے مکے کے کہا تھا کہ ہم یہ جانتے ہیں اور ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر ایمان لے آئیں. مکے کے کافر مالداروں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر ایمان لے آئیں، مگر ہماری ایک شرط ہے، اگر آپ اس شرط کو مان لیں تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا شرط ہے؟ مکے کے کافر مالداروں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کی صحبت میں، آپ کی خدمت میں غریب، فقیر،
مسافر بے وطن بے سہارا آپ کی خدمت میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو مسافر ہیں، غریب ہیں، بے سہارا ہیں، پاؤں میں چپل نہیں، کپڑے نہیں، بال اٹے ہوئے ہیں، غریب فقیر بے سہارا لوگ آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اور آپ قریش ہیں اور ہم بھی قریش ہیں، آپ مکے کے اہم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم بھی قریشی ہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان غریبوں کو اپنی خدمت میں سے ہٹا دیں، ان کو بھگا دیں، اور پھر ہم بیٹھیں اور آپ بیٹھیں، ہمارا خاندان اور آپ کا خاندان ایک جیسا، ہمارا اور آپ کا قبیلہ ایک، وطن ایک، مکہ ایک، شہر ایک، تو ہم اور آپ بیٹھیں، ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، بھگا دیجئے، تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں تو ہمیں ذلت نصیب نہ ہو اور ہمیں شرم نہیں آئے کہ ہم غریبوں کے پاس بیٹھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں یہ غریب مسکین بے سہارا کون تھے؟ یہ تھے حضرت بلال حبشی۔ ہاں سبحان۔ یہ تھے حضرت ابو ہریرہ، یہ تھے حضرت سلمان فارسی، یہ تھے حضرت صہیب رومی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی گھر در کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، گھر در کی الگ بات ہے، ان کی غذا کچھ بھی نہیں، کبھی کہیں سے کھجوریں آ گئیں اور تقسیم ہوئی تو ان کو مل گئیں، وگرنہ کچھ نہیں ان کا سہارا تھا۔ ان کا سہارا، ان کی غذا کیا تھی؟ بس ان کی غذا یہ تھی کہ سرکار کا دیدار کر لیتے اور غذا مل جاتی، بس یہی ان کی غذا تھی۔ چبوترا وہ آج بھی ہے مسجد نبوی میں، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے والوں نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو، آج بھی ہے، اونچی سی جگہ جہاں پر وہ بیٹھے رہتے، نماز کے وقت نماز پڑھتے، باقی ذکر و اذکار کرتے، سرکار کی خدمت میں رہتے، اور سرکار جو ارشاد فرماتے وہ سن لیتے اور دوسروں کو سناتے، بس ان کا یہ کام تھا۔ اب میں ان کی شان بتاؤں گا تو کافی وقت ہوگا، مجھے کہنا یہ ہے کہ کافر مالداروں نے کہا کہ آپ ان کو بھگا دیجئے اور ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ بیٹھیں گے تو صحیح رہے گا، غریبوں کے ساتھ ہم بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کو بھگائیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا کہ غریبوں کو بھگایا جائے، مالداروں کے ساتھ میں رہا جائے، ان فقیروں مسکینوں کو ہکال دیا جائے اور ان کو بھگا دیا جائے، اور ان کافر مالداروں کو کیا جواب دیا جائے، یہ شرط قرار دے رہے ہیں ایمان لانے کی۔ اس کا جواب دینے کے لیے اللہ کی جانب سے جبریل امین آئے۔ اللہ، سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کافر مالداروں کی طرف نہ دیکھیے، آپ اپنے غلاموں کی طرف نگاہ کرم رکھیے، یہ آپ کے سچے وفادار ہیں، ان کو دیکھیے، اللہ والوں کو دیکھیے، غریب مسکینوں کو دیکھیے۔ اب آئیے، یہ عرب جو ان کو خادمین حرمین ہونے کا بڑا فخر حاصل ہے، ہم جو ہیں وہ کعبے کے رکھوالی ہیں، جی ہاں، یہ
غزہ کے اور فلسطین کے غریبوں کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. ان کو امریکہ چاہیے، برطانیہ چاہیے، تاکہ دولت نہ کہیں چلی جائے، حکومت نہ کہیں چلی جائے. اللہ اکبر. حکومت، دولت اور بڑا کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ قریشی عمر. لیکن حضرت بلال جو حبش کے رہنے والے کالے کلوٹے غلام، سرکار کے صحابی، جب وہ آتے سرکار کے چہیتے تھے. حضرت عمر بھی کہتے انتا سیدنا، اے بلال تم ہمارے سردار ہو. یہاں پر غریب نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا کہ دل کا کتنا امیر ہے، اس کے دل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت ہے. یہ ہے کامیابی. خیر، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بم گرانے والے اب نمبر آ گیا ہے کہ وہ غم برداشت کریں. بم گراتے گراتے تھک چکے ہیں، اور جن کے سینوں پر بم گرایا جا رہا تھا وہ فخر سے کلمہ پڑھتے ہوئے آج بھی نظر آ رہے ہیں. قابل تعریف، قابل مبارکباد ہیں دنیا کے وہ مسلمان، وہ یمن کے ہوں یا ترکی کے. انہوں نے بغیر کسی پرواہ کیے ہوئے غریبوں کا ساتھ دیا، اور قابل نفرت ہیں، قابل لعنت ہیں امریکی غلام سعودی، جنہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی حق ادا نہ کیا، یہاں تک کہ امریکی اور اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ تک نہ کر سکے. ان کی چیزوں کو آج بھی کھا رہے ہیں، آج بھی ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. حضرات، یہ دنیا چند روزہ ہے. یاد رکھو کہ اگر اسلام کو مٹنا ہوتا تو مجھے بتاؤ کب کب نہیں مٹایا گیا؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن کیا مٹ گیا؟ کربلا میں مٹانے کی کوشش کی گئی، کیا مٹ گیا؟ ہٹلر نے مٹانے کی کوشش کی تو کیا مٹایا؟ ہندوستان کی سرزمین پر اکبر بادشاہ نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، کیا مٹ گیا؟ ہرگز نہیں. ادھر مٹانے کی کوشش کی گئی، اور جیسے ہی مٹانے کی کوشش کی گئی تو جانتے ہیں کہ ادھر مٹانے کی کوشش کی گئی اور ادھر اسلام ابھرتا نظر آیا، ابھرتا نظر آیا. حضرت امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام برحق ہیں. ان کے زمانے میں معتزلہ کا فرقہ اتنا ہی مشہور تھا، اتنا ہی پاورفل تھا جیسے آج وہابی. اب کھل کے کہو بات تو کچھ بات بنے گی. یہ دور اشارات و کنایات نہیں ہے. ہماری بھی زندگی چند روزہ ہے. کب تک حق کا اعلان کرو؟ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام. ان پروگراموں میں، ان جلسوں میں بڑے بڑے نامور مفکر جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے سعودی کے خلاف ایک لفظ کیوں نہیں بولا؟ کیوں زبان پر تالا لگ گیا؟ ایسے وقت میں جب پوری دنیا چیخ رہی ہے اسرائیل کے خلاف، اور آپ ہیں
جو ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں، پروگرام کر رہے ہیں بڑے بڑے. رات غور کریں اور سوچیں، ضرورت پر حق کا اعلان کرنا یہ ہے اہمیت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے آج وہابیوں کا دور ہے پوری دنیا میں، اسی طرح معتزلہ کا دور تھا. یہ معتزلہ وہ تھے جن کا دور تھا اور اہل حق کو پریشان کر رہے تھے. قرآن مخلوق کہو، قرآن کو مخلوق کہو، قرآن کو مخلوق کہو. جو نہیں کہہ رہا تھا اس کو مار رہے تھے، اس کو قتل کر رہے تھے. بادشاہ وقت جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جیسے آج عربوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو ان کی نہ مانے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. حضرات ایسے ہی اقتدار تھا. معتزلہ کا اس دور میں کیا مٹ گیا؟ ہرگز نہیں. اس وقت میں حق کا اعلان کیا حق والوں نے. اس میں جانتے ہیں اعلان کرنے والے کون تھے بادشاہت کے خلاف؟ وہ تھے حضرت امام احمد بن حنبل، وہ تھے حضرت امام مالک، وہ تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. یہ وہ تھے جنہوں نے حق کا اعلان کیا اور بادشاہوں کی پرواہ نہ کی. 4 اماموں کے ماننے والے اہل سنت کہلاتے ہیں. ایک طبقہ ہے جس کو اہل حدیث کہتے ہیں. ہوشیار رہیے آپ لوگ، جو 4 اماموں میں سے کسی کو نہیں مانتا. بہت زور دیا جا رہا ہے آج اور پشت پناہی کر رہا ہے سعودی. حضرات 4 اماموں میں سے کسی ایک کو ماننے والے اہل سنت کہلاتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل وہ تھے جن پر کوڑے برسائے گئے. اور جلاد کا کہنا یہ ہے کہ میں جو کوڑا برساتا تھا اس کوڑے کو پوری طاقت سے مارتا. جلاد یہ کہتا ہے اگر میں پہاڑ پہ مارتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بھی پگھل جاتا. لیکن جلاد کی آنکھوں میں آنسو آتے اور کہتا کہ پوری طاقت سے مارتا، ادھر ایک کوڑا مارتا. ادھر امام احمد بن حنبل فرماتے قرآن حق ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ تاریخ اٹھا کر دیکھو میرے بچوں، نوجوانوں. بہت ہو گیا یار گیم کھیلتے کھیلتے، اب بند کرو. بہت ہو، تھوڑا وقت نکالو، تاریخ پڑھو. یہ انگریزوں نے جو گیم کھلا کھلا کر تمہاری زندگی کو برباد کیا ہے، رحم کرو اپنی زندگی پر، رحم کرو اپنے مذہب پر، رحم کرو اپنے اسلاف پر. اسلام سمجھو، مومن بنو، اہل ایمان بنو. آپ اپنے فون کو اگر استعمال کر رہے ہیں تو اسی میں بخاری ہے، اسی میں تاریخ ہے، سب مل جائے گا. ریسرچ کرو. گیم کھیلنے کے بجائے اس کا صحیح استعمال کرو. اگر آپ صحیح استعمال کریں گے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل کے حالات نکالو، امام مالک کے حالات نکالو، امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات نکالو، امام شافعی کے حالات نکالو، غوث اعظم کے حالات نکالو، غریب نواز کے حالات نکالو، ایمان سدھر جائے گا. راتوں رات گیم کھیلنا بند کرو. تاریخ کی ایک جھلک آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل کا دور تھا، بادشاہ ان کے خلاف، اور جیل میں ڈالنے کے بعد کوڑے برسائے گئے. جانتے ہیں آپ ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب کوڑا برسایا اور کوڑا برساتے برساتے جب ایک جگہ کوڑا لگا، اس جگہ کوڑا لگنے کی وجہ سے آپ کا جو پیجامہ تھا اس کا ناڑا ٹوٹ گیا.
اللہ. اب تک جو کوڑا کھا رہے تھے حق، اور قرآن اللہ کا مخلوق، اللہ کا کلام ہے، یہ فرما رہے تھے، لیکن جیسے ہی ناڑا کھلا اب پریشان ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں اور یا رسول اللہ کی صدا لگا رہے ہیں. اور آپ نے استغاثہ کیا، یا رسول اللہ آج میری شرم کا پر کرم فرمائیے، آج مجھے بچائیے. جانتے ہیں آپ ایسے وقت میں آپ کے ناڑے کو پکڑنے کے لیے فرشتہ آ گیا. تاریخ پڑھو اپنی تو آپ کو معلوم ہوگا. جس قمیص پر کوڑے لگائے گئے تھے، حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا امام احمد بن حنبل سے کہ آپ مجھے میرا ایک کام کریں گے، میری ایک فرمائش ہے، میری آرزو ہے، آپ پوری کریں گے؟ امام احمد نے فرمایا کیا آرزو ہے؟ ایک آرزو ہے کہ آپ کے جو کوڑے لگائے گئے تھے اور آپ جو قمیص پہنے ہوئے تھے وہ بالکل ادھڑ گیا ہے، وہ قمیص آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا. فرمایا وہ تو چتھڑے ہو گیا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ کہا میں رکھوں گا نہیں، آپ کو واپس کر دوں گا. کہا جب بات ہے لینا ہے تو لینے کی بات کرو، آپ کہہ رہے ہیں لوں گا بھی اور واپس بھی کر دوں گا. کہاں لوں گا اور واپس کر دوں گا، کیا کریں گے آپ؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قمیص کو جس پر حق کے لیے کوڑے لگائے گئے تھے، میں چاہتا ہوں اس قمیص کو دھو کر اس کا پانی پی کر اپنا فیض حاصل کروں. اللہ، کون بول رہا ہے یہ؟ امام مالک. اب ذرا پوچھو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ ثبوت ہے کیا؟ تو ذرا امام مالک سے پوچھو یہ قمیص کا دھو کر پینا یہ کون سی آیت ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ ارے بھائی یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کتاب محبت میں ملے گا. یہ محبت کا معاملہ ہے حضرات. اس لیے جاگو، اپنے آپ کو پہچانو. میں آج کی گفتگو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پروردگار عالم جل وعلا سے ہر کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور محبوب کے غلاموں سے محبت کرتا ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر مٹانے کے لیے اکبر نے کوشش کی، دین الہی قائم کیا، لیکن امام ربانی مجدد الفسانی جن کا مزار پاک سرہند شریف پنجاب میں ہے، میدان میں آئے اور اکبر بادشاہ کے خلاف آپ میدان میں آنے کے بعد میں آپ نے حق کا اعلان کیا. مجھے بتائیے آج مٹ گیا اکبر، لیکن نام زندہ ہے امام ربانی کا، مجدد الفسانی. ساری دنیا کے لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور جن کا عرس مبارک پنجاب کے سکھ کرتے ہیں آج بھی. حضرات اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ہم اور آپ ذرا اپنی تاریخ کو دیکھیں اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور محبوب کے غلاموں سے، لیکن آج کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اب اس کا ترجمہ نہیں کیا، کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والوں سے پروردگار محبت کرتا ہے.
پاکی حاصل کرنے کا مطلب یہ جتنے دنیا میں پاکی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو پاکی کا مفہوم بھی نہیں معلوم ہے. اگر پاک ہے تو مسلمان. فخر کرو اپنے مذہب پر. ابھی دیکھیے دستک دے رہا ہے کرونا، کووڈ-19، پھر اس کی آواز آ رہی ہے، پھر ابھی شروع ہوگا اعلان کہ ماسک پہنو، پھر شروع ہوگا اپنے ہاتھوں کو پاک رکھو، پھر آواز لگے گی یہ کرو وہ کرو. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ ان کی احتیاط اپنی جگہ، لیکن فخر کرو اپنے مذہب پر. ارے بھائی اپنے ہاتھوں کو دھونا، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھو، بار بار دھو، یہ لوگ بولیں گے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، 5 وقت ہمارے ہاتھوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے. لیکن وضو کریں تو صحیح، آئیں تو صحیح، اپنے ہاتھوں کو 5 بار دھو. آؤ میں آپ کو ایک سنت کی بات بتاؤں. ایک سنت، ابھی تو ہمارے لوگوں کو کھانے پینے کے آداب کچھ نہیں معلوم. اب تو تہذیب اور تمدن مغربی آ چکا، بھول گئے ہم کھانے کا طریقہ. ہم نے خود دیکھا، دیکھیے صاحب وقت چلا گیا اور خطبے کا ٹائم پورا ہوا، مگر اہم باتیں ابھی یاد ہیں. حضرات ہم نے خود دیکھا کہ کھانے کے لیے آج بڑے بڑے دسترخوان ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ دھو لیجیے صاحب، تو انہوں نے ہاتھ دھویا اور کھانا شروع. ارے یہ بھی نہیں معلوم کہ کھانا کھانے سے پہلے ایک ہاتھ دھونا نہیں بلکہ دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے. اچھی اچھی نعمتیں کھانے والوں، لذیذ لذیذ پکوان سے اپنی زندگی کو آسائش میں ڈھالنے والوں، سوچو کہ ابھی آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک ہاتھ دھونا چاہیے، دونوں ہاتھ دھونا چاہیے. اور سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کھانے سے پہلے بھی دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد. کھانے سے پہلے اگر دونوں ہاتھ دھوئے جائیں تو ٹوال استعمال نہ کیا جائے، کپڑے سے ہاتھوں کو نہ پوچھا جائے. کھانے کے بعد اگر ہاتھ دھوئے جائیں تو کپڑے سے پوچھ لیے جائیں. کیوں بھائی؟ کبھی سوچا؟ کرونا کا رونا دھونے والوں سنو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اگر دھوئیں گے اور پوچھیں گے تو صحیح ہے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے جو آپ ہاتھ دھوئیں گے اور ہاتھ دھونے کے بعد میں ٹوال وغیرہ سے پوچھیں گے یا کسی اور چیز سے، تو ٹوال میں جو جراثیم ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور کھانا کھائیں گے وہ بھی آپ کے منہ میں چلے جائیں گے. خود غور کریں آپ. اس لیے سرکار کی سنت پر قربان کہ آپ کی سنت کے مطابق کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں تو ٹوال استعمال نہ کیا جائے، بلکہ انہی ہاتھوں سے دھونے کے فوراً بعد میں کھانا کھایا جائے تاکہ پاکی کے ساتھ میں ہمارے منہ میں لقمہ جائے. میں نے ایک مثال پیش کی ہے. چھینک آنے کے ٹائم اپنے منہ کو بند کر لو، یہ کس نے بتایا؟ یہ سنت ہے. آج تمام جو احتیاطی تدابیر ہیں یہ سب آپ کو بتائی جائیں گی، اور ساری احتیاط اسلام کے اندر پہلے موجود ہے. آؤ، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا،
یہ پاکی حاصل کرنا، یہ تمام بہت ساری بیماریوں کا خود علاج۔ آخر آئیں تو صحیح، وضو کریں تو صحیح، نماز پڑھیں تو صحیح۔ یہ وضو کرنا، یہ غسل کرنا، یہ ہمارے کپڑوں کا پاک رکھنا، یہ ظاہر کو پاک رکھنا ہے، اور نماز پڑھ لینا، ذکر الہی کرنا، یہ دل کو پاک رکھنا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں، برائے مہربانی سجاد آر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور کہاں سے یہ ویڈیو یا آڈیو سن رہے ہیں، برائے مہربانی کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔